جب انہوں نے میرے اوپر 2002 کا فلیٹ ڈکلیئر ہوا، مجھے انہوں نے سپریم کورٹ میں 6 کیسز کر دیے، میرے الیکشن کمیشن کے اندر مجھے سپریم کورٹ میں 2 کیسز کیے. کیا میں نے کہا کہ کبھی میں نے کہا وکٹمائزیشن ہے؟ میں جواب دیتا. میں جب وہ فلیٹ لیا تھا، میں ساری دنیا جانتی ہے میں انٹرنیشنل کرکٹر تھا، میں تو جواب دہ ہی نہیں تھا، میرے پاس تو کوئی پبلک آفس نہیں تھا. اس کے باوجود 10 مہینے میں اسپیکر صاحب جو میرے سے سپریم کورٹ نے جواب مانگے میں نے دیے. 40 سال پرانے کانٹریکٹ دیے، مارگیجز دکھائے، کدھر سے پیسہ آیا، مارگیج میں کتنا گیا، کب وہ مارگیج دیا، فلیٹ کب بکا، بیوی سے جو پیسے لیے ہوئے تھے یہاں زمین لینے کے لیے. آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ نے میرے سے پوچھا کہ جناب آپ بتائیں، ثابت کریں کہ آپ نے بیوی کو پیسے واپس کیے تھے. وہ بیوی نے ای میل دے رہی ہے کہ ہاں اس نے پیسے واپس کیے تھے. انہوں نے کہا نہیں ثبوت دو. یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے ایسے کہ وہ بیوی کہہ رہی ہے پیسے، وہ کہتے نہیں. بینک سٹیٹمنٹس نکال کے دی 15 سال پرانی جو میرا ٹرانزیکشن بیوی کے ساتھ تھا، منی ٹریل دی، سارا جو پیسہ وہاں سے حلال کی کمائی کا باہر سے پاکستان لے کے آیا اس کی منی ٹریل دی. اسپیکر صاحب کوئی میں نے کمال نہیں کیا. یہ ہر اس ملک میں جس میں جنون ڈیموکریسی ہے وہاں ایک لیڈر کو جواب دینا پڑتا ہے، کیونکہ وہ امانت دار ہوتا ہے، وہ پبلک کے پیسے کا امانت دار ہوتا ہے. یہ کوئی وکٹمائزیشن نہیں ہے. اور یہ جو نیب ہے، یہ ہم نے تو نہیں نیب بنائی، ایک آدمی ہم نے بھرتی نہیں کروایا. نیب تو پرانی ہے، 90% کیسز بھی پرانے ہیں، لیکن گالیاں ہر روز مجھے پڑتی ہیں کہ جناب دیکھیں عمران خان نے یہ کر دیا، وہ کر دیا. دیکھیں اسپیکر صاحب، میں چاہتا ہوں کہ ہماری پارلیمنٹ چلے، میں چاہتا ہوں کہ ڈیبیٹ ہو صحیح، کیونکہ ڈیبیٹ کے بغیر آئیڈیاز تراشے نہیں جاتے. ڈیبیٹ سب سے امپورٹنٹ چیز ڈیموکریسی کی اکاؤنٹیبلٹی اور میرٹ کے بعد تیسری چیز ہے وہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. ڈیبیٹ سے کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں انگلینڈ کے اندر بریکسٹ، کوئی بھی نہیں سمجھ رہا تھا کہ اتنے 2 عالم ملک ڈیوائیڈ ہو گیا، ایک کہتا رہنا، ایک کہتا نہیں رہنا، لیکن انہوں نے کس طرح ڈیبیٹ کے بعد ایک ملک اکٹھا ہو گیا. یہ سب سے بڑا کمال ہوتا ہے. یہاں ڈیبیٹ ہی نہیں ہو سکتی. جب بات کرو وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ جی وہ نیب نیازی نیکسس یا کبھی کچھ شروع ہو جاتے ہیں. یعنی اس طرح تو ملک دیکھیں نا. اسپیکر صاحب میں نے تو نہیں نیب بنائی. پوائنٹ یہ ہے کہ کیا فنڈامنٹل پرنسپل یہ ہے، کیا ہمارے جو اقتدار میں لوگ رہتے ہیں وہ جواب دینا چاہتے ہیں اپنی ویلتھ کا یا نہیں دینا چاہتے؟ اور اگر وہ نہیں دینا چاہتے تو باقی کیوں دیں گے؟ آپ جو کلچر ہوتا ہے وہ اوپر سے سیٹ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں فش راٹس فرام دا ٹاپ. جب اوپر سے خراب ہوتا ہے سارا معاشرہ نیچے تک تباہ ہو جاتا ہے. کرپشن کا اسپیکر صاحب نمبر 1 پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ملک میں جو پیسہ ہیومن ڈیولپمنٹ میں جانا ہوتا ہے وہ لوگوں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے. نمبر 2 پرابلم یہ ہوتا ہے کیونکہ چوری کا پیسہ ہوتا ہے وہ ملک میں نہیں آپ رکھ سکتے، وہ آپ کو ملک سے باہر بھیجنا پڑتا ہے. وہ سیکنڈلی وہ، اور جب آپ پیسہ باہر بھیجتے ہیں ایسٹیمیٹ لگایا جاتا ہے $10 ارب پاکستان سے منی لانڈر ہوتا ہے ہر سال. یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا امریکہ کا ایسٹیمیٹ ہے. تو یہ جب $10 ارب باہر جاتا ہے تو ہمیں جا کے IMF سے 6 ارب کا قرضہ لینا پڑتا ہے. جب آپ کا ملک کا پیسہ باہر جاتا ہے وہ پیسہ ملک میں خرچ ہو تو ہم روزگار دے سکتے ہیں، وہ باہر چلا جاتا ہے. اس کے بعد روپے پہ زیادہ پریشر پڑ جاتا ہے. اس کے بعد جب آپ کرپشن کرتے ہیں آپ کو ادارے توڑنے پڑتے ہیں آپ کو. اب یہ کیا ہوا شوگر، اب میں صرف لاسٹ ختم کرتا ہوں. شوگر کیا ہوا؟ شوگر انکوائری میں کیا چیزیں سامنے آئیں؟ یہ شوگر انکوائری پاکستان میں لینڈ مارک انکوائری ہوئی ہے. چینی کی قیمت بڑھ گئی. چینی کی جب قیمت بڑھی ہمیں لوگوں نے کہا کہ جناب آپ سب ذمہ دار ہیں. ہم نے انکوائری کر دی. انکوائری کے اندر سرسری رپورٹ آئی. ہم نے جب سرسری رپورٹ آئی تو اس سے انکلوسیو اس پر رپورٹ کیا آئی پتہ. سب سے یہ ذرا کمال کی چیز سنیں کہ جب ہم نے پتہ چلوایا کہ جناب یہ چینی کی قیمت کون ڈٹرمن کرتا ہے، کیونکہ یہ قیمت جو بڑھ رہی ہے، وہ کہتے ہیں جی شوگر مل ایسوسی ایشن فیصلہ کرتی ہے چینی کی قیمت کیا ہونی چاہیے. جو فائدہ اٹھا رہے ہیں وہی فیصلہ کر رہے ہیں. جب ہم نے فورینزک اس کی آڈٹ کی اسپیکر صاحب اس میں جو چیزیں نکلیں، اسی ایک کیس کو لے لیں تو آپ سوچ لیں کہ پاکستان سے ہو کیا رہا ہے. سب سے پہلے کیا چیز نکلی؟ 29 ارب روپے کی 4 سالوں میں سبسڈی لی انہوں نے.
اور ٹوٹل ٹیکس ساری شوگر ملز نے 9 ارب روپے کا دیا. ساری شوگر ملز نے مل کے 9 بلین روپیز کا ٹیکس دیا. سیکنڈ چیز کیا سامنے آئی کہ جو بیچارے کسان تھے ان سے کس طرح ان کو پریشرائز کر کے فرنٹ مین کٹوتی کرتے ہیں. ان کی پرائس سیٹ ہوتی تھی 180 کتنی, ان کو ملتی تھی 140 بیچ میں. اپنے ہی شوگر ملز کے ٹاؤٹ جا کے وہ پیسہ وہاں بچ جاتا تھا. پھر پتا چلا کہ جو شوگر سٹاکس پڑے ہوئے ہوتے تھے وہ صرف 60 to 70% ڈکلیئر ہوتے تھے, باقی 30% آف بکس جاتے تھے. بلین یعنی اربوں روپے کا وہاں فائدہ ہو جاتا تھا, سیلز ٹیکس بچ جاتا تھا. پھر پتا چلا کہ جناب جو چینی ایکسپورٹ کی جاتی ہے ریبیٹ تو لے لیتے تھے. یہ ذرا سنیں, پتا چلا کہ وہ چینی 70% افغانستان جا رہی ہے. جب دیکھا تو وہ افغانستان اس میں سے تھوڑی سی, باقی چینی واپس آ جاتی تھی. ریبیٹ بھی لے لیتے تھے, سیلز ٹیکس بھی بچا لیتے تھے. اور اوپر سے جب میں نے وہ چائنیز پرائم منسٹر سے ملا اور ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھانے کی, ہمارے کرائسس ہوا تھا فورن ریزرو, ہمارے پاس فورن ایکسچینج ریزروز کا, تو جب میں نے چائنیز پرائم منسٹر کو کہا کہ جی ہم اس نے کہا سرپلس کیا, میں نے کہا جی شوگر ملز نے ہمیں سب نے کہا کہ جناب اگر آپ چینی نہیں اٹھائیں گے تو کسانوں کے, ہم کسانوں سے نہیں لیں گے تو کسان سڑکوں پہ آ جائیں گے, تو آپ کو ریبیٹ دینی پڑے گی. پریشر میں ہم نئی گورنمنٹ آئی, ہم نے ریبیٹ دے دی. تو اب جب وہ بیچنے, جب میں نے اس سے کہا کہ جی ہمارے پاس چینی کا سرپلس ہے, تو یہ شاہ جی یہاں بیٹھے ہوئے تھے ساتھ میرے, مجھے کہتا چینی تو ہم آپ کی لے رہے ہیں, آپ کی چینی کی کوالٹی بھی بری ہے اور آپ کی چینی ہمارے سے ہے بھی زیادہ مہنگی. تو اسپیکر صاحب یہ ہے ایلیٹ کیپچر اس ملک کا, یہ ہے المیہ. اور یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جیسی جیسی ہم کھولتے جائیں گے آگے, یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سارا ملک میں ایسے ہو رہا ہے. جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہ ٹیکس دیتے ہیں, عوام کو بھی مہنگی چیزیں دیتے ہیں, مونوپلیز ہیں. سارے جتنے اسٹیٹ کے ادارے تھے, جتنے ریگولیٹرز تھے, ایس سی سی پی, کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان, ایف بی آر, سب ملے ہوئے تھے. انہوں نے 2 بکس رکھی ہوئی تھیں, ایک بک کے اندر کہ وہ جو آفیشل ہے, دوسری بک کے اندر باقاعدہ رکھا ہوا ہے کہ کین کمشنر کو کتنے تنخواہ جا رہی ہے, وہ ایف بی آر والے کو کتنے پیسے جا رہے ہیں, باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ساروں کو رہے تھے. تو میں صرف یہ کنکلوڈ کرتا ہوں اسپیکر صاحب, اپنی اپوزیشن سے بڑے ریسپیکٹ سے کہنا چاہتا ہوں, میری کوئی کسی سے دشمنی نہیں ہے, نہ بدلہ لینا چاہتا ہوں. میں صرف بلیو کرتا ہوں کہ ہمارا ملک, اللہ نے اس کو اتنی نعمتیں دی ہیں, اللہ نے اس سے کیا کیا چیزیں نہیں ہمیں دی, لیکن جب تک اس ملک کے رول آف لا مینس کہ ایوری ون از ایکول آف لا, جب تک رول آف لا اور لیڈرشپ کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, ہم بھی وہی سارے بنانا ریپبلکس کی طرح ایک سمندر ہوگا غریبوں کا اور بڑے سے لوگ ہوں گے. میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا مقابلہ یہ کوئی انٹرسٹ کے اگینسٹ نہیں ہے, یہ انڈیا اپنے انٹرسٹ نہیں پروٹیکٹ کر رہا, ہمارا ایک آئیڈیالوجی کے خلاف مقابلہ ہے. یہ ایک ہندوتا, ایک ہندو سپریمسسٹ, ایک فیشسٹ, ایک نازی انسپائرڈ آئیڈیالوجی کا مقابلہ ہے. وہ پاکستان کو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کوئی ملک جو جس سے کوئی ان کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے. وہ ہمیں ایک اس سٹیٹ ادھر دبا کے رکھ جاتے ہیں جو اس وقت ہندوستان میں مسلمان دبایا ہوا انہوں نے. تو اسپیکر صاحب میں نے تو یہ تب بھی یہ کہا کہ اس کے بڑے سیریس ریپرکشنز ہیں, کیونکہ یہ جو جس طرف آپ جا رہے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب انہوں نے کئی جگہ پہ پاکستان کے کشمیر کو, اپنے آزاد کشمیر کو اندر شامل کیا ہوا ہے, کیونکہ ان کی سوچ کچھ اور ہے. اور اس کے بعد میں یونائٹڈ نیشنز گیا, ادھر میں خود لیڈرز کو ملا, سارے ہیڈز, ٹرمپ انکلوڈڈ, جس نے کہا میں کشمیر میں میڈیٹ کروں گا, سب کو میں نے سمجھایا کہ ہندوستان میں ایک بہت بڑا ایک عذاب آ گیا ہے, صرف مسلمانوں پہ نہیں, یہ ہندوؤں کے اوپر بھی بہت بڑا عذاب ہے. یہ جو آدمی آ گیا ہے یہ ایک فنیٹک ہے, جس نے گجرات میں جو کیا تھا, ایک چیف منسٹر نے اجازت دی 3 دن کے لیے, مسلمانوں کو جس طرح قتل کیا, عورتوں کو ریپ کیا, 1 لاکھ لوگ ریفیوجی ہوئے, تبھی سمجھ آ جانی چاہیے تھی یہ نارمل آدمی نہیں ہے. اور میں نے پوری کوشش کی, میں گیا جو
امریکہ کا جو سب سے بڑا ایک جو اخبار ہے نیو یارک ٹائمز، جو کہ اوپینین میکنگ اخبار ہے، اس کے سارے ایڈیٹوریل بورڈ کو میں نے سمجھایا چیک کریں کہ یہ آر ایس ایس کی کیا کنیکشنز تھی نازیز کے ساتھ، ہٹلر کے ساتھ، یہ کیسے ایڈمائر کرتے تھے. انہوں نے خود تحقیقات کی. آج آپ دیکھیں یہ 5 اگست سے آج تک لے لیں، کبھی انٹرنیشنل میڈیا اور امریکن میڈیا میں کبھی بھی ہندوستان کو وہ کرٹیسزم نہیں ہوئی، وہ جو انہوں نے کشمیر کے لیے نہیں بولے جو آج وہ بول رہے ہیں. کبھی بھی ہندوستان کو انٹرنیشنل میڈیا میں وہ کنڈیمنیشن نہیں ہے جو آج مل رہی ہے. کبھی پاکستان کو آج بنگلہ دیش کے بننے کے بعد یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان کو باہر بہتر میڈیا ملتا ہے بنسبت ہندوستان کے. 1965 کے بعد یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کاؤنسل میں دو دفعہ یہ ایشو اٹھایا گیا. اس سے پہلے کبھی ایک ڈیڈ ایشو تھا، اور یہ ہماری بہت بڑی کامیابی تھی اسپیکر صاحب کہ خود میڈیا سے انٹریکٹ کیا. جب میں نیو یارک تھا یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کاؤنسل میں نے یہ اٹھایا، یہ کشمیر کا سمجھایا لوگوں کو آر ایس ایس کا. اور اس سے آج آپ دیکھیں کہ سارے جتنے بھی جو اسٹیبلشڈ ویسٹرن اخبار ہیں سب کے اندر ان کو جو اب جو یہ آر ایس ایس کو کہا جاتا ہے کہ جو کیسے انہوں نے تباہی مچا رہی ہے، سیکولرزم کی ختم وغیرہ وغیرہ، تو یہ ایک ہمارا بہت بڑا کریڈٹ تھا. لیکن مجھے صرف افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب وہ یو این سے ہم وہ پورا امریکہ کا ٹور سے واپس آئے اور ہمارا کام تھا کہ اب اس کو اور آگے لے کے جاتے ہیں، تو یہاں ایک ڈرامہ شروع ہو گیا کہ جناب وہ گورنمنٹ جا رہی ہے، کنٹینر آ گیا، سب آ گئے. وہ سارا 1 مہینے کے لیے جو پیک جانا چاہیے تھا کشمیر ایشو کا، انفارچونیٹلی وہ نیچے چلا گیا. لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کشمیر ایشو آج دنیا کے اندر ادھر پہنچ گیا ہے. خاص طور پہ نریندر مودی نے پھر وہ حرکتیں کی، وہ جو اس نے 2 لیجسلیشن پاس کی خاص طور پہ مسلمانوں کو کرنے کے لیے. اور پھر جب ٹرمپ آیا تو ٹرمپ کے دوران جو پروگرام ہوا جو انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، تو یہ دنیا میں اب ایشو بن چکا ہے. اب ہمارا کام ہے، ہم اس پورا پلان کر رہے ہیں کہ اس ایشو کو ہم آگے لے کے جائیں. کشمیر ایشو ایک ایسا ہے جی کہ میری جو اپنی سمجھ ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میرے خیال میں یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گیا. ہندوستان جو 8 لاکھ فوج وہاں رکھ کے ان کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ انسسٹینیبل ہے. اور اس نے کیا کہ کشمیریوں کو بالکل ایلینیٹ کر دیا ہے. اب کوئی بھی لیڈرشپ جو پرو انڈیا ہوگی وہ کشمیر میں چل ہی نہیں سکتی. بندوق کے زور پہ وہ کتنا چلے جائیں گے؟ 80 لاکھ لوگوں کو اس طرح دبا کے یہ انسسٹینیبل ہے. اور میرے خیال میں کہ یہ انشاءاللہ یہ کووڈ کے بعد یہ جب یہ ختم ہوتی ہے تو یہ اب رک نہیں سکتی موومنٹ. میں آخر اپنی کنکلوڈ کرتا ہوں تقریر. اسپیکر صاحب، کوئی بھی قوم ایک ویژن کے بغیر نہیں چلتی. وہ سیئنگ ہے کہ نیشنز وداؤٹ اے ویژن ڈائی. اس ملک کی ایک ویژن ہے، یہ کسی ویژن کے لیے ملک بنا تھا. یہ آپ فاؤنڈنگ فادرز کی سب کی سٹیٹمنٹس پڑھ لیں تو وہ ساروں نے ایک اسلامی فلاحی ریاست، اور جب اسلامی فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ 1500 سال کی تاریخ میں مسلمان مدینہ کی ریاست کی طرف دیکھتا ہے. میری اور میری پارٹی کی وہ ہے ویژن کہ ہم نے پاکستان کو مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ کھڑا کرنا ہے. اب اسپیکر صاحب، جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے، کہیں کوئی پہاڑ پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کدھر ہے جی مدینہ کی ریاست. کہیں کوئی بیماری ہوتی ہے، کووڈ آتی ہے، مدینہ کی ریاست کدھر ہے؟ دیکھیں جی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. میں ذرا تھوڑا سا 5 منٹ لے کے بتانا چاہتا ہوں کہ مدینہ کی ریاست کیا تھی. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے سارے بچوں کو اللہ ایمان کسی کو دیتا ہے وہ ایک صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ نے کسی کو جورسڈکشن نہیں دی کسی کو ایمان دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کہا کہ تمہارا کام ہے
کہ صرف پیغام دینا؟ ہدایت کیا وہ انسان میں ایمان آتا ہے؟ وہ اللہ کی جورسڈکشن ہے، لہٰذا قرآن میں دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہمارا دین ایک ایسا دین ہے جس میں ہم کئی دفعہ غلط حرکتیں کرتے ہیں کہ جی زبردستی کسی کے، یہ تو اللہ کا ایک خاص اس کی خاص نعمت ہے کہ وہ کسی کو ایمان دے دے یا نہ دے، لیکن ہمارے یوتھ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس بیسس یہ اسٹیٹ بنی کیوں تھی، علامہ اقبال کی کیا ساری فلسفی تھی، قائد اعظم جس کو لوگ اور طرح دیکھتے جی بڑے لبرل آدمی تھے، قائد اعظم کیوں کہتے تھے کہ ہماری کانسٹیٹیوشن اس وقت کہتے 1400 سال پہلے بنی تھی مدینہ میں؟ ایک مدینہ کی ریاست کے کئی اصول تھے۔ نمبر 1 اصول، نمبر 1 انسانیت تھی، دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی، ایک سٹیٹ نے ذمہ داری لی تھی اپنے غریب لوگوں کی، اور وہ جو پیٹرن فالو کرتا ہے، اور جو بھی میرا یہ کنٹینشن ہے آج اسپیکر صاحب، جو بھی مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ چلے گا وہ قوم اٹھ جائے گی، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو۔ آج اسپیکر صاحب چائنا، اور میں یہ بڑا فخر سے کہتا ہوں کہ ہمارے سب سے بہترین تعلقات چائنا سے آج ہیں، اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم جو چائنا کے ایکسپیرینس سے ہم سیکھ سکتے دنیا میں اور کسی ملک سے نہیں سیکھ سکتے۔ چائنا نے وہ کیا جو مدینہ کی ریاست میں ہوا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور طبقے کو اوپر اٹھا کے ایک عظیم قوم بنا دی۔ چائنا نے 30 سال میں 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال کے آج وہ دنیا کی سب سے تیزی سے اکانومی، یعنی ساری دنیا کو پتا کہ چائنا کو اب کوئی اٹس اے میٹر آف ٹائم کہ چائنا دنیا کی سب سے بڑی پاور بن جائے۔ تو ہوا کیا، اللہ کی بھی برکت اس قوم پہ آتی ہے جو اپنے غریب کمزور طبقے کی مدد کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا جو احساس پروگرام ہے انشاءاللہ یہ صرف ابھی تو ایمرجنسی کیش، اس کا پورا ہم نے پروگرام بنایا ہوا ہے کہ ہم نے کس طرح اپنے کمزور طبقے کو اوپر اٹھانا ہے۔ اس کا جو دوسرا مدینہ کی ریاست کا دوسرا جو بہت بڑا پرنسپل تھا وہ تھا میرٹ۔ ایک کتاب ہے انگریزی کی، کسی کو موقع ملے تو پڑھیں، دی عرب کانکوسٹ اس کا نام ہے۔ وہ لکھتی ہے کہ کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر، جی 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 پلیز اسپیکر صاحب، میڈم پلیز، اسپیکر صاحب پلیز میری ذرا یہ بات سن لیں، یہ میں ختم کر رہا ہوں اپنی تقریر۔ وہ کیا سرکار مدینہ نے، جو 620، یہ تاریخی ہٹ ہے، یہ کوئی گریک میتھولوجی نہیں ہے، تاریخ کا حصہ ہے۔ 624 یا 25 میں جنگ بدر ہوتی ہے، 313 لوگ ہوتے ہیں، اور 636 میں 11 سال کے بعد جو سپر پاور تھی ایک بیزنٹائن ایمپائر، وہ کولیپس کر جاتی ہے، ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے یارموک میں 11 سالوں میں، اور 12 سالوں میں پرشین ایمپائر جو دوسری سپر پاور ہے وہ گر جاتی ہے۔ کچھ تو ہوا ہوگا کہ ان 11-12 سالوں میں وہ سارا ایک دنیا میں ایک ایسا کوئی ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وزیر اعظم عمران خان قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے، ٹڈی دل کے حوالے سے انہوں نے اپنا خطاب شروع کیا،
ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹڈی دل کے حوالے سے 31 جنوری سے ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہوئی ہے اور این ڈی ایم اے کو تمام ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہوئی ہے. تمام اختیارات جو ہے وہ این ڈی ایم اے کو دے دیے گئے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے. اس سے نمٹنے کے لیے بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں. کورونا کے حوالے سے بات کرتے ان کا کہنا تھا کہ 26 کیسز جب پاکستان میں رپورٹ ہوئے, رجسٹر ہوئے تو ہم نے لاک ڈاؤن کر دیا. اس وقت کوئی موت بھی نہیں ہوئی تھی. اگر کورونا پر کوئی حکومت کنفیوز نہیں تھی تو وہ ہماری حکومت تھی. باقی تمام دنیا کی حکومتیں جو ہیں وہ فیصلہ لینے میں ہچکچاہٹ کا اظہار کر رہی تھیں. لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لوگوں کو کورونا کے ساتھ ساتھ بھوک سے بھی بچانا تھا, جس کے لیے ہماری حکمت عملی جو ہے وہ بالکل واضح تھی. لاک ڈاؤن میں مرحلہ وار نرمی کی گئی, کنسٹرکشن انڈسٹری کو کھولا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام شروع کیا گیا کہ لوگوں کو 12-12 ہزار روپے خاندانوں کے حساب سے دیے گئے تاکہ تمام لوگ اپنی ضروریات گھر بیٹھے ہی پوری کر سکیں. انہوں نے کہا کہ بھارت نے ہماری حکومت کو دیکھ کر لاک ڈاؤن نافذ کیا, لیکن بھارت میں جس طرح سے لاک ڈاؤن لگایا گیا بغیر کسی تیاری کے, اس کے بعد اس کا حال تمام دنیا نے دیکھ لیا. جی میں صرف یہ کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ وہ ایک فنومینا تھا. ہمارے سارے یوتھ کو ہماری یونیورسٹیز میں ہمارے بچوں کو پڑھانا چاہیے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا ٹرانسفارمیشن ہوئی کہ ایک قوم جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا 2 ایمپائر سے, وہ قوم دنیا کی امامت کرنا شروع کر دیا. 30 سال کے بعد, یعنی مدینہ کی جو ہجرت ہوئی 623 میں, اس کے 30 سال کے بعد وہ دنیا کی سب سے عظیم پاور بن گئی. تو کیا ہوا؟ تو قرآن میں ہمیں اللہ کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو, ان کی سنت پہ چلو. تو مدینہ کی ریاست ان کی سنت تھی. انہوں نے کیوں ہمیں, اللہ نے جو قرآن میں ساری چیزیں ہماری بہتری کے لیے ہیں, تو اس قوم کی بہتری کے لیے بھی وہ جس طرح علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان اٹھتا ہی تب ہے جب وہ ان پرنسپلز پہ چلا جاتا ہے. تو اسپیکر صاحب, وہ جو ہوا, وہ جو وہاں ہوا, وہاں سب سے بڑی چیز تھی یہ جو کتاب میرٹ. ہوا کیا؟ جو ایک دم جو اب جب وہ کتاب پڑھیں گے یہ جو کہ کیسے وہ ایک دم پھیل گئے, جو اچھا کرتا تھا وہ اوپر آ جاتا تھا. کوئی کسی کی ذات کچھ نہیں تھی, کدھر سے آیا, بادشاہ ہے, شہزادہ ہے, کوئی فرق نہیں. انہوں نے صرف اور صرف ان کی سٹرینگتھ تھی ان کی میرٹ. ایک معاشرے میں میرٹوکریسی آ گئی. آج اسپیکر صاحب, آج اگر آپ سٹڈی کریں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ مسلمان پیچھے رہ گئے اور مغرب آگے چلا گیا, اس کی سب سے بڑی وجہ تھی بادشاہت. بادشاہت کے اندر میرٹ نہیں تھا. بادشاہت کے اندر خون کی وجہ سے لوگوں کو ملتا تھا. تو جب مغل پہلے 6 مغل بادشاہ 185 سال انہوں نے حکومت کی, ایک سے ایک بہتر تھا. لیکن اورنگزیب کے بعد 6 نے 185 سال حکومت کی. اورنگزیب کے بعد 13 سالوں میں اگلے 6 نے حکومت کی, کیونکہ کسی میں کیپبلٹی نہیں تھی. اور بعد شہزادوں میں کسی میں کیپبلٹی نہیں تھی. اس کے بعد ایگزیکٹلی وہی ہوا آٹومن ایمپائر کے ساتھ, عثمانیہ سلطنت. سلیمان کے بعد, اس کے بعد کون آیا؟ اس نے جو اصل جس شہزادے نے آنا تھا, جس کو ٹرین کیا ہوا تھا, جو کیپبل تھا, اس کو سازش کر کے مروا کے تو ایک بیوی نے اپنا بیٹا لے آئی جو سلیمان کی فیورٹ تھی. اس کے بعد ان کی ڈکلائن شروع ہو گئی. سو ڈیموکریسی کیوں پریویل کی؟ جتنی ڈیموکریسی میں میرٹ ہوتی ہے اتنی ڈیموکریسی آگے چلی جاتی. الیکشن میں ڈیموکریسی نہیں ہے, ڈیموکریسی میں میرٹ ہوتی ہے اور ڈیموکریسی میں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے لیڈرشپ کی. اس کی وجہ سے ڈیموکریسی بادشاہت کو پیچھے چھوڑ گئی. آج چائنا آگے نکل گیا ہے. آج چائنا کا یہ ہے کہ آج ان کی جو میرٹ کا سسٹم ہے, آج آپ ان کی فالو کریں, کمیونسٹ پارٹی, یہ جو 2 آئے ہیں ان کے پریزیڈنٹ لی اور جو پریمیئر لی اور پریزیڈنٹ, 40 سال انہوں نے گاؤں سے اٹھ کے اوپر آئے ہیں. ان کی ان کا تجربہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح ان کا سسٹم ان کو اوپر لے کے آیا. اور جو اگلی چیز کہ کیوں معاشرے آگے چلے جاتے ہیں, مدینہ کی ریاست میں سب سے بڑی چیز کیا تھی میرٹ کے علاوہ؟ رول آف لا, قانون کی بالادستی. آج تک کوئی دنیا کا معاشرہ قانون کی بالادستی کے بغیر اوپر نہیں جا سکا.
دو خلیفہ وقت کھڑے ہوئے جا کے قاضی کے سامنے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کا مقام اسلام کی تاریخ میں کیا ہوگا؟ وہ ایک یہودی سے کیس ہار جاتے ہیں کیونکہ قانون، رول آف لا تھا، کوئی قانون کے اوپر نہیں تھا. حضرت عمر، ایک عام آدمی پوچھتا ان سے کہ بتائیں آپ نے یہ کپڑے کدھر سے لیے؟ جو حکمران تھے وہ اکاؤنٹیبل تھے، جواب دہ تھے. آج اگر آپ دنیا کو دیکھیں، سٹڈی کریں آج دنیا کو، جو غریب ملک ہے، جدھر غربت ہے، وہ رول آف لا نہیں ہے. کوئی مجھے ملک بتا دیں، افریقہ کے اندر ملکوں کے پاس ہیرو ہیں، پیسے ہیں، منرلز ہیں، سب کچھ ہیں، تیل ہے، غربت کی انتہا ہے. جب سٹڈی کریں گے وہ رول آف لا نہیں ہے. وہاں لوگ، ان کے حکمران سارے، آپ ان کی پوری سٹڈی کریں، ان کے بھی حکمران وہاں سے پیسے چوری کر کے باہر کے ملکوں میں لے جاتے ہیں. جب تک آپ رول آف لا نہیں لے کے آتے اور رولرز اکاؤنٹیبل نہیں ہے. یہ جو سارا پروسیس شروع ہوا تھا ویسٹرن ڈیموکریسی کا، یہ جو ویسٹ منسٹر کی ہے، وہ میگنا کارٹا سے شروع ہوا تھا. وہ کیا تھا؟ بادشاہ کو قانون کے نیچے لانا. وہ پروسیس شروع ہوا تھا. تو ہم آج پاکستان میں یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ کوئی ملک آج تک جب تک ان کے جو حکمران ہیں ان کو ملک کے قانون اپلائی نہیں کرتے اور وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہیں، وہ جواب دہ نہیں ہیں، وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. آج تقریباً 1 ٹریلین 1000 ارب ڈالر غریب ملکوں سے جاتا ہے امیر ملکوں میں ہر سال. اور اس میں سے ایک تو ٹریڈ سرپلس ہوتا ہے کیونکہ ان کے زیادہ چیزیں ہم خریدتے ہیں ان کی، لیکن دوسرا جو رولنگ ایلیٹس ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر بیچتی ہیں. یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ ان ملکوں میں غریب امیر میں بھی فرق ہو جاتا ہے اور غریب ملک اور امیر ملکوں میں فرق ہو جاتا ہے. اسپیکر صاحب، میرا کوئی کسی سے لڑائی نہیں ہے. میں پہلے دن سے جب یہاں آیا ہوں، تقریر نہیں کرنے دی مجھے. جب میں بات کرتا ہوں شور مچتا ہے، غلط باتیں کرتی ہیں. میری کسی سے کوئی لڑائی ہے؟ ان سب کو جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ میں کسی سے لڑائی کی وجہ سے یا کوئی میں اپنے دشمنیاں کسی سے ہیں، میری کوئی کسی سے دشمنی نہیں ہے. میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر، ہمارے ملک میں اگر صحیح معنی میں اکاؤنٹیبلٹی پروسیس نہ چلا، ہم کسی صورت اتنا پیسہ نہیں اکٹھا کر سکتے اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے، صحت ان کے علاج کرنے کے لیے، ہسپتال ٹھیک کرنے کے لیے. ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. اور نہ ہم کیا، کوئی ملک نہیں بڑھا. اب سوئٹزرلینڈ کے پاس کیا ہے؟ نیوزی لینڈ کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان کے پاس جو منرل ویلتھ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس جو ریزروز ہیں، آپ کو پتہ ہے پاکستان نمبر 5 پہ ملک میں ہے جس میں 3-4 مین جیم سٹونز ہوتے ہیں. 3 اس میں سے 5th بگیسٹ ریزروز ہیں 3 جیم سٹونز کے پاکستان میں. غریب ترین ملک ہے. وہ چوری ہو کے باہر جا رہے ہیں، کوئی ملک کو فائدہ ہی نہیں ہو رہا. ہمارے پاس یہ جو ریکو ڈیک کا، یہ کیا ہوا ہے؟ کرپشن کی وجہ سے یہ سارا پھنسا ہوا ہے. جدھر ہر پاکستان کو پیسہ فارن ایکسچینج آنا چاہیے تھا، نہیں آ رہا. وہ کارکے کا وہ ہوا سارا، وہ کرپشن کی وجہ سے 190 ارب روپے کا ہمارے اگینسٹ ڈیمیجز ہو گئے. میں تو شکر کرتا ہوں پریزیڈنٹ اردوغان کا کہ انہوں نے بیچ میں پڑھ کے ہمیں وہ معاف کروایا، نہیں تو ہمیں 190 ارب اور پڑ جانا تھا. اور پیچھے سب کے پیچھے جائیں گے تو جب آپ ایک ملک کی جب ایلیٹ کرپشن پہ لگی ہوئی ہے، وہ آپ کیسے سمجھتے ہیں وہ ملک ترقی کرے گا؟ ہم جب آپ کسی کے اوپر کیس ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. مجھے یہ بتائیں کہ میرے اوپر پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں تھی،